خان عبدالقیوم خان برطانوی ہندوستان کے دور میں ایک معروف وکیل اور سیاست دان تھے۔ وہ 16 جولائی 1901 کو موجودہ خیبر پختونخوا کے ایک گاؤں چھترال میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے حامی تھے، لیکن 1940 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ 1947 سے 1953 تک صوبہ سرحد اب خیبر پختونخوا کے پہلے وزیر اعلیٰ رہے۔ وہ اپنی سخت گیر اور امرانہ سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے مشہور تھے اور ہر اس تحریک یا نظریہ کے سخت مخالف تھے جو ان کے خیالات سے مختلف تھا۔ خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد خان عبدالغفار خان بادشاہ خان نے 1928 میں رکھی تھی۔ یہ تحریک امن اور پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی تھی اور برطانوی راج کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑتی تھی۔ بادشاہ خان کے نظریات گاندھی سے ملتے تھے اور ان کی تحریک کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ تحریک پشتونوں کے حقوق اور انصاف کی وکالت کرتی رہی، لیکن اسے علیحدگی پسندی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ قیوم خان کو خدائی خدمتگار تحریک سے شدید اختلاف تھا۔ وہ اسے مسلم لیگ اور اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ تحریک پشتون قوم پرستی کو ہوا دے کر صوبے میں علیحدگی پسند جذبات کو بڑھاوا دے سکتی ہے، اس لیے انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اس تحریک کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تحریک پر پابندی لگائی، اس کے دفتر بند کر دیے اور بادشاہ خان اور ان کے بیٹے عبدالولی خان سمیت کئی رہنماؤں کو پہلے سے گرفتار کیا گیا۔ 12 اگست 1948 کو چارسدا کے گاؤں ببرا میں ہزاروں خدائی خدمتگار کارکن ایک پرامن احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ وہ اپنے رہنما کی رہائی اور تحریک پر لگائی گئی پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ مظاہرین زیادہ تر کسان اور مزدور تھے جن کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ صرف نعرے لگا رہے تھے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے، لیکن قیوم خان نے اس احتجاج کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھا۔ انہوں نے پولیس اور لیوی فورس کو حکم دیا کہ وہ مظاہرین کو منتشر کرے۔ جب مظاہرین نے اپنے مطالبات پر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو قیوم خان نے براہ راست فائرنگ کا حکم دے دیا۔ سیکورٹی فورس نے پرامن مظاہرین پر گولیوں کی بجاڑ کر دی۔ کئی گھنٹوں تک فائرنگ جاری رہی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ خدائی خدمتگار تحریک کے مطابق تقریباً 600 افراد شہید ہوئے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ کچھ رپورٹس بتاتی ہیں کہ لاشوں کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی اور کئی لاشیں دریائے کابل میں بہا دی گئی تاکہ اصل شہیدوں کی تعداد کو چھپایا جا سکے۔ جب اس واقعہ پر صوبائی اسمبلی میں بحث ہوئی تو قیوم خان نے بڑے فخر سے کہا، یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ہمارے پاس گولیاں ختم ہو گئی ورنہ کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ یہ قتل عام کوئی وقتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک منصوبہ بند کروائی تھی۔ اس واقعے نے خدائی خدمتگار تحریک کو عارضی طور پر کمزور کیا لیکن پشتون قوم پرستی کو مزید تقویت دی۔ ببرا قتل عام نے پشتونوں میں قیوم خان کے خلاف نفرت کو مزید گہرا کیا اور وہ ایک جابر حکمران کے طور پر یاد کیے گئے۔ اس قتل عام کے بعد خدائی خدمتگار تحریک کمزور ہوئی لیکن اس کے نظریات زندہ رہے۔ 1956 میں اس تحریک نے نیشنل عوامی پارٹی کی شکل اختیار کی اور 1986 میں عبدالولی خان نے عوامی نیشنل پارٹی ANP قائم کی۔ ببرا قتل عام پشتون سیاست میں ایک سیاہ دبا بن کر رہ گیا اور اس نے پشتون قوم پرستی کو نئی توانائی دی۔ کچھ تاریخ لکھنے والوں کے مطابق یہ واقعہ جان بوجھ کر چھپایا گیا تاکہ قیوم خان اور مسلم لیگ کی اچھی ساکھ کو نقصان نہ ہو، لیکن پشتونوں کی یادداشت میں یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے اور اسے ظلم کی ایک عظیم مثال سمجھا جاتا ہے۔ خان عبدالقیوم خان کی پالیسیوں نے اس سانحے کو جنم دیا اور اس کے نتائج نے پشتون قوم پرستی کو مزید مضبوط کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت کا غلط استعمال کس طرح معاشرے میں تقسیم اور نفرت کو جنم دیتا ہے۔ آج بھی ببرا قتل عام کی زخم پشتونوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو کے ساتھ۔